السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ داستان میں رانی کیتکی کے جو ہے کا خلاصہ و کردار، یہ اس کا عنوان ہے۔ یعنی یہ جو ہے داستان کے موضوع پہ ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں رانی کیتکی کے سلسلے میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ خواہ انشاء کی تصنیف جو رانی کیتکی ہے اس کا خلاصہ اور کردار آج ہم پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ جو نئے احباب ہیں اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیے ٹھیک ہے دوستوں، آگے شروع کرتے ہیں۔ رانی کیتکی کا خلاصہ و کردار انشاءاللہ خواہ انشاء کی یہ تصنیف ہے، تو ہم ان کے بارے میں پہلے سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ نام ان کا جو ہے سید انشاءاللہ خواہ ہے۔ نام سید انشاءاللہ خواہ، تخلص انشاء۔ والد کا نام کیا ہے؟ سید ماشاء اللہ خان۔ انشاءاللہ خان کے والد کا نام سید ماشاء اللہ خان۔ آبا و اجداد کا وطن ان کا کیا تھا؟ نجف اشرف۔ نجف سے یہ لوگ آ کر کے یہاں ہندوستان آباد ہوئے تھے۔ انشاء کے دادا جو ہیں سید نور اللہ ماہر طبیب تھے، اور شاہ فرخ سیر کے زمانے میں، کس زمانے میں یہاں آئے تھے؟ شاہ فرخ سیر کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور دلی میں آباد ہوئے، لیکن دلی کی تباہی کے بعد یہ لوگ مرشد آباد چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ خواہ انشاء 1756 میں، کب؟ 1756 میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش جو ہے مرشد آباد میں ہوئی ہے 1756 میں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد کچھ عرصے کے بعد ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے اپنے والد کے ساتھ فیض آباد آ گئے، اور اپنی قابلیت کی وجہ سے نواب شجاع الدولہ تک رسائی حاصل کر لی۔ بہت قابل تھے اور شعر و شاعری بھی اچھی کرتے تھے، اس طریقے سے نواب شجاع الدولہ کے دربار تک ان کی رسائی ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں ہی ان کا دیوان مکمل ہو چکا تھا۔ جب یہ 16 سال کے تھے تبھی ان کا دیوان مکمل ہو گیا تھا، یعنی صاحب دیوان بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ فیض آباد سے مغل بادشاہ جو فیض آباد میں رہنے لگے، تو فیض آباد میں ان کی شاعری پروان چڑھی ایک طریقے سے۔ اس کے بعد جو ہے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں یہ دہلی آ گئے اور ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ انشاء کی فطرت میں ظرافت، بذل سنجی، زندہ دلی اور شوخ مزاجی بہت موجود تھی، یعنی بذل سنج تھے، ظرافت پسند تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان سے بادشاہ جو ہے شاہ عالم ثانی بہت خوش رہتے تھے اور ہمیشہ اپنے دربار میں رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دہلی میں انشاء کی ملاقات جو کن سے ہوئی؟ مظہر جانے جانا سے، اور سعادت یار خان رنگین، ان دو احباب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سعادت یار خان سے اچھے تعلقات تھے ان کے، رنگین سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ ہاں، مرزا عظیم بیگ اور مصحفی کے ساتھ ان کے ادبی مارکے رہے۔ ادبی مارکے کن کے ساتھ رہے؟ مرزا عظیم بیگ اور مصحفی کے ساتھ ادبی مارکے رہے ان کے۔ آگے پھر دہلی اجڑنے کے بعد یہ آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آ گیا۔ دہلی جب دوبارہ اجڑی تو پھر یہ آصف الدولہ کے زمانے میں کہاں؟ لکھنؤ آ گئے واپس، جہاں شہزادہ سلیمان شکوہ کے اتالیق مقرر ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ سعادت یار خان کی مصاحبت کا زمانہ ان کے لیے سب سے سنہرا دور تھا۔ اسی زمانے میں ان کی تصنیف سلکے گوہر اور رانی کیتکی، یہ جو تصنیف ہے ان کی، یہ جب سعادت یار خان کے مصاحبت کے زمانے میں لکھی ہے، جب ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اس زمانے میں انہوں نے یہ تصنیف لکھی ہے، سلکے گوہر اور رانی کیتکی۔ انشاء کا انتقال 1818 میں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ شاعری سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی شاعری فیض آباد کی ادبی دنیا میں پرورش پائی، چونکہ 16 سال کی عمر کے ٹائم سے ہی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو وہ فیض آباد آ گئے اور کافی زمانہ فیض آباد میں رہے، تو فیض آباد کے ادبی ماحول میں ان کی شاعری پرورش پائی۔ لیکن پھر جو ہے وہ کیا کیا، فیض آباد سے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دلی آ گئے، تو دلی میں آ کے شاعری کی، تو دلی میں ان کی شاعری پروان چڑھی۔ پھر یہاں سے وہ کیا ہوا، آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ چلے گئے، تو لکھنؤ میں جا کر کے شعر و شاعری کی نئی روش قائم کی۔ اس طریقے سے اس طرح سے ان کی شاعری زندگی ہوئی، اور کب وہ دہلی آئے، کب فیض آباد آئے، کب لکھنؤ آئے، یہ بھی دھیان رکھنے کی چیز ہے۔ آگے دبستان لکھنؤ کی بنیاد رکھنے والے شعراء میں جو ہم دبستان لکھنؤ کے جو اہم شعراء ہیں جنہوں نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد کہا جا سکتا ہے، ان میں کون لوگ ہیں؟ جرأت، انشاء، مصحفی اور رنگین، ان کے نام لیے جا سکتے ہیں۔
تو اس میں انشا کا بھی نام ہے کہ دبستان لکھنؤ کی بنیادی یا بنیاد رکھنے والے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. جرأت، انشا، مصحفیہ اور رنگین، یہ نام جو ہے قابل ذکر ہے. ان کی تصانیف کیا کیا ہیں؟ ان کی تصانیف دریائے لطافت، یہ فارسی زبان میں پہلی مرتبہ اردو زبان اور صرف و نحو کی کتاب ہے. کس کی؟ اردو زبان اور صرف و نحو کی کتاب ہے، لکھی گئی ہے بزبان فارسی. دریائے لطافت انشا نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. لطائف السعادت، یہ سعادت علی خان کے لطائف کا، لطائف، ٹھیک ہے، لطائف کا مجموعہ ہے. یہ کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہے، لطائف لکھا ہوا، یہ لطائف ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھ لیں، سلک گوہر، یہ بے نقط داستان ہے. داستان تو ہے لیکن بے نقطے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بے نقط داستان ہے. ترکی روزنامچہ، یہ 1 ماہ 6 دن کے حالت پہ مشتمل ہے. ترکی روزنامچہ جو ہے، یہ ڈیلی روٹین جو لکھتے ہیں روزنامچہ، یہ 1 ماہ 6 دن، 1 ماہ 6 دن کا روداد جو ہے لکھا گیا ہے اس کے اندر. رانی کیتکی کی کہانی، یہ کہانی ہے. یہ ہندی اور اردو والے دونوں اسے اپنے ادب کا قدیم سرمایہ مانتے ہیں. رانی کیتکی کی جو کہانی ہے انشاءاللہ خواہشہ کی، اس کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اردو والے اور ہندی والے دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قدیم ادبی سرمایہ، دونوں اس کو اپنا مانتے ہیں. رانی کیتکی کی کہانی انشا کی طبعزاد نثری داستان ہے. کیا یہ طبعزاد نثری داستان ہے؟ نے خود سے لکھی ہے اور نثر میں لکھی داستان ہے. طبعزاد ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے. یہ انشا نے صرف اپنی زباندانی کا سکہ جمانے کے لیے لکھا. بات کیا ہوا، ایک دن انشا کو خیال آیا کہ ایک ایسی زبان لکھوں جس میں غیر ملکی الفاظ، عربی و فارسی، حتیٰ کہ خالص سنسکرت الاصل الفاظ بھی نہ ہوں. یعنی ایسی زبان لکھیں جس میں عربی، فارسی یا بالکل پیور خالص سنسکرت کے الفاظ بھی نہ ہوں، جو عام بول چال کی ہندوستانی زبان ہے وہ زبان ہو. دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا تو دوستوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسی کسی زبان میں کچھ لکھ پانا کہ جس میں عربی، فارسی یا سنسکرت الفاظ، خالص سنسکرت کے الفاظ نہ ہوں، تو ایسی جو ہے خالص بول چال کی زبان میں لکھ پانا مشکل ہے. انشا کو یہ بات ناگوار گزری اور اسی ضد میں انشا نے رانی کیتکی کی کہانی لکھ دی، اور اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے دعوے کو سچ کر دکھایا. تو یہ ہے اس کے رانی کیتکی کی کہانی لکھنے کا پس منظر. ٹھیک ہے. دیکھیں انشاءاللہ انشا نے رانی کیتکی کی کہانی 1803 میں لکھی. کب لکھی؟ 1803 میں لکھی. رانی کیتکی کی کہانی جو ہے یہ سادہ پلاٹ میں لکھی گئی ہے. اس کے کہانی کے جو پلاٹ اور کردار ہے وہ بہت پیچیدہ نہیں ہے. دیکھیے رانی کیتکی کی کہانی، اس کے کرداروں کو دیکھتے ہیں کیا ہے. راجہ سورج بھان، یہ کسی دیش کا راجہ ہے اور کنور ادے بھان کا باپ ہے. کنور ادے بھان اس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کنور ادے بھان ہی جو ہے کیا، یہ اس کہانی کا ہیرو ہے. آگے کنور ادے بھان ہیرو ہے اور رانی کیتکی کا عاشق ہے. آگے مدن بان رانی کیتکی کی سہیلی ہے. جگت پرکاش رانی کیتکی کا باپ ہے. اس کے بعد گرو مہندر گر جگت پرکاش کا گرو ہے اور جادوگر ہے، جو سورج بھان اور کنور ادے بھان کو ہرن بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. مہندر گر کے بھبوت کی خاصیت یہ ہے، مہندر گر کی بھبوت، ایک بھبوت ہوتا ہے، ہاں، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسے اپنی آنکھ پر لگا لے اسے دوسرے دیکھ نہیں سکتے ہیں، دوسرے کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی مہندر گر کو رونگٹا جلا کر بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ جادوگر ہے، یہ اڑ سکتا ہے، اڑنے کی فوق الفطر طاقت بھی رکھتا ہے، اور اسے بلانا ہو تو کبھی کبھی رونگٹا جلا کر کے اسے بلایا بھی جا سکتا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے مہندر گر کی. ٹھیک ہے. یہ اب آگے دیکھیں اس کی کہانی کا خلاصہ، رانی کیتکی کی کہانی کا خلاصہ. کسی دیش کے راجہ سورج بان کا بیٹا کنور ادے بھان شکار کے لیے جاتا ہے. یعنی کسی دیش کا راجہ رہتا ہے سورج بھان، اس کا بیٹا کنور بھان، یہ ایک دن شکار کے لیے نکلتا ہے. ہرن کا تعاقب کرتا رہتا ہے کہ شام ہو جاتی ہے. ایک باغ میں ٹھہرتا ہے، ایک باغ میں دیکھتا ہے کہ وہاں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں کھیل رہی ہیں. انہی لڑکیوں میں جگت پرکاش کی بیٹی رانی کیتکی بھی تھی. کنور ادے بھان اسے دیکھ کر عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. ادھر رانی کیتکی بھی عشق کرنے لگتی ہے، یعنی رانی کیتکی بھی دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے عشق ہو گیا. اسے اپنی سہیلی سے مدن بان سے تذکرہ کرتی ہے، اس کی مدد لیتی ہے. پھر اس طرح سے دونوں میں باتیں ہوتی ہیں اور وہ بھی عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے. بہرحال پھر دونوں نشانی کے طور پہ اپنے انگوٹھیاں بدل لیتے ہیں. ہاں، کہ آپ راجہ
یہ جو ہے رانی کیتکی اور یہ جو رہتا ہے شہزادہ کنور ادے بھان، یہ دونوں ایک دوسرے سے عشق کرنے لگتے ہیں اور نشانی کے طور پہ اپنے انگوٹھیاں ایکسچینج کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی نشانیاں ہمارے پاس رہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ شہزادہ گھر واپس آ جاتا ہے، چونکہ شکار پہ نکلا رہتا ہے۔ گھر واپس آ کر کے جب کنور ادے بھان اداس رہنے لگتا ہے نا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کچھ نہیں، بس اداس رہنے لگتا ہے، تو ماں باپ کو تو ماں باپ اس سے پوچھتے ہیں، پھر یہ بتاتا ہے اپنے عشق کی داستان۔ جب عشق کا پتہ چلتا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہیں ایک برہمن کے ذریعے سورج تو ایک برہمن کے ذریعے سورج بھان جو اس کے والد ہیں، وہ جگت پرکاش کے پاس رشتہ بھیجتا ہے نا، کہ اس کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے۔ اب وہ جگت پرکاش جو اسے اپنی بے عزتی سمجھتا ہے نا، اور برہمن کو قید کر دیتا ہے۔ پھر سورج بھان اور جگت پرکاش میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس کو قید کر دیتا ہے اور وہ اس سے لڑنے آ جاتا ہے اپنی فوج کو لے کر کے، تو پھر دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جگت پرکاش جنگ میں کیا کرتا ہے، جگت پرکاش اپنے مہندر گرو جو ہے مہندر گر کی مدد سے کیا کرتا ہے، سورج بھان اور کنور بھان کو ہرن بنا دیتا ہے اور اس طرح سے وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے رانی کیتکی کے خلاف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رانی کیتکی کی محبت برباد ہو رہی ہے۔ تو آخر میں رانی کیتکی کو سمجھا بجھا کر کے لوگ وہاں پر تو منع کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں رانی کیتکی کیا کرتی ہے، مہندر گڑھ کا بھبوت لے کر کے کیا کرتی، اپنے آنکھوں پہ لگا کر کے، اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے چلی جاتی ہے، کنور بھان کو کھوجنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ اب رانی کیتکی گھر سے غائب، یہ بات ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اس کی سہیلی جو رہتی ہے مدن مان، اس کو بھیجتے ہیں، پھر اسے کھوج کر کے لایا جاتا ہے۔ پھر آخر میں ماں باپ بھی تیار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سے مہندر گڑھ کی مدد سے سورج بھان اور کنور ادے بھان کو انسان بنا دیتے ہیں ہرن سے، اور پھر رانی کیتکی کی شادی کنور ادے بھان سے کروا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے دونوں پھر خوش خوش رہنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ ہو گیا آپ کو رانی کیتکی کی کہانی کا خلاصہ اور کردار۔ آپ انہیں دیکھیں اور اس سے متعلق اگر یہ کہانی اور یہ کردار یاد رہیں گے تو بیچ میں سے اگر اقتباسات بھی دیے جائیں تو انشاءاللہ اس کو حل کر لیا جائے گا، لیکن اگر بہتر ہے وقت ہو تو آپ رانی کیتکی کی کہانی پڑھ لیں ایک مرتبہ ٹیکسٹ بک کی شکل میں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو انہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔